نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں تو اس کے لیے دیر نہ کر رہے ہیں. آپ ہر روز اپنے گھر جاتے ہیں نا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے گھر دعوتی مشن پر آئی ہوں، کہ میں نے انہیں وہ ساری باتیں بتانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مجھے پتا چلی. اور آپ کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہوگی جو اکثر یہاں بھی بج جاتی ہے، بول پڑتی ہے میں ہوں لیکن مجھے کوئی دعوتی مشن کے لیے استعمال نہیں کر رہا. اس کو دعوتی مشن کے لیے استعمال کر لیں. جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ حق ہے، اس کو دوسروں تک پہنچا دیں تو آپ دعوتی مشن پر آ جائیں گے سمپلی. لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایک دفعہ نہیں، ایک دن، 2 دن نہیں، ہر روز آپ یہ طے کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے مشن کے بارے میں جتنا مجھ سے ہو سکا میں یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤں گی. آسان ہے نا؟ الدین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بن گیا، اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے. اہل مکہ کا بھی تو یہی پرابلم تھا. ان کے اندر بھی رہ رہ کے یہ بات آتی تھی، آخر سارے لوگ ہی ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں. آخر اب بت پرستی کیوں بری ہو گئی؟ آخر ہمارے سارے طور طریقے کیوں برے ہو گئے؟ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے. اچانک یہ نیا سب کچھ کیا ہو گیا؟ انہیں بھی عجیب لگتا تھا. اور آپ تو جانتے ہیں یہ نیا نہیں ہے، سارے رسولوں نے یہی کام کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں تاریخ انسانی کے ہیرے ہیں، ہیروں نے یہی کام کیا تھا. ہاں، کوئلے ہر دور میں جلتے ہی رہے، کبھی مسلمانوں کو دیکھ کر جلتے رہے، لیکن کوئلوں کا ہمیشہ بجھ کے راکھ ہونا پڑتا ہے. تو کون ہے جو راکھ ہونا چاہتا ہو، اور کون ہے جو قیمتی ہیرے کی طرح ہی رہنا چاہتا ہو؟ فیصلہ تو سب کو کرنا ہے، کوئلے جیسی زندگی گزارنی ہے یا ہیرے جیسی. اور آپ جانتے ہیں ہیرا بھی کوئلہ ہی ہوتا ہے، لیکن پریشر میں رکھ کے اللہ پاک اسے اتنے پریشر میں رکھتے ہیں کہ وہ کوئلے سے ہیرا بن جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ پاک نے اتنی اذیتوں سے گزارا مسلمانوں کو. تو آپ دعوتی مشن کو قبول کریں گے، ظاہر ہے آپ کو ابتدا میں مشکلات تو پیش آئیں گی، لیکن آپ کے لیے ایسی مشکلات تھوڑی ہیں، اتنی آسانیاں ہیں. ان آسانیوں میں صرف اللہ سے مدد مانگ لیں، ارادہ کر لیں، زندگی میں شامل کرنا. تو ظاہر ہے شامل رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اسے اپنا کام بنا لیں کہ یہ میرا کام ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے نا، اس کی وجہ سے کوئی بھی اپنی مرضی سے جو آ گیا اس کو آگے بتانے کا کام نہیں کیا تھا. وہ اتنے نادان اور احمق لوگ نہیں تھے، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہی بتا دو. وہ بہت کانشیس لوگ تھے، وہ صرف حق کی تحقیق کر کے وہ حق بات دوسروں تک پہنچاتے تھے. تو آپ بھی ساؤنڈ پرسنالٹیز بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں سے کہتا پھرے. تحقیق ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خاص مہم پر حبشہ گئے تھے. جب یہ مہم مکمل ہو گئی تو انہیں واپس بلا لیا گیا، اور وہ اعلیٰ مہم دعوت دین کی مہم تھی. اور آپ سوچیں مرد عورتیں کتنے لوگ گئے تھے، کتنی بڑی جماعت تھی جو حبشہ میں پہنچی تھی پہلی بار، پھر دوسری بار. الحمدللہ
تیسرا سبب جو ہجرت حبشہ کا تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے پرامن ٹھکانہ تلاش کیا جائے جہاں وہ سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں تاکہ اسلام کی جڑیں مضبوط ہو جائیں. تو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا تھا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب تک رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ تو نہیں تھی، ابو سلمہ کی بیوی تھی، وہ کہتی ہیں کہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین نے امن اور سکھ کا سانس لیا. جب حبشہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو نجاشی بادشاہ کو بہترین سلوک کرنے والا پایا. ہمیں دین کا تحفظ ملا، ہمیں وہاں غم اور تکلیف نہیں ملی، غم کے بغیر ہی ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، یعنی ہمیں تکلیفیں نہیں دی جاتی تھی. آپ اس بارے میں مزید پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں سیرت ابن ہشام کو، والیوم نمبر 1 اور پیج نمبر 413. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیا گیا تو اس وجہ سے کہ نجاشی نیک اور عادل بادشاہ تھا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کا نقطہ نظر بالکل درست تھا، اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت جعفر نے جب اس کے دربار میں سپیچ کی تھی تو نجاشی نے حق کو پہچان لیا تھا کہ یہ بالکل درست بات ہے. اور حبشہ مرکز تجارت بھی تھا، اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا. حبشہ پرامن بھی تھا، اور پھر سرزمین حبشہ سے اہل مکہ کی واقفیت بھی تھی، اس سرزمین سے محبت بھی تھی کیونکہ تجارت کرتے تھے اور ان علاقوں تک پہنچتے تھے. یوں مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے. پہلا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال رجب میں رازداری کے ساتھ عازم سفر ہوا. یہ قافلہ 10 مردوں اور 4 یا 5 عورتوں پر مشتمل تھا. 10 مرد، 4 یا 5 عورتیں، 14 یا 15 لوگ تھے. اب کیا ہوا؟ تعاقب شروع ہو گیا. قریش انہیں واپس لانے کے لیے پیچھے نکلے، ساحل تک پہنچے. اس وقت تک قافلہ سمندر میں خاصا دور نکل چکا تھا، تو ان کے ہاتھ سے ان کا شکار نکل گیا تھا. 14-15 لوگوں نے نجات حاصل کر لی تھی. جب یہ حبشہ گئے تو بادشاہ نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی. ام سلمہ فرماتی ہیں جب ہم حبشہ پہنچے بہترین ہمسائے نجاشی کا ساتھ نصیب ہوا، ہمارے دین کو تحفظ ملا، ہم نے اپنے رب کی عبادت کی، ہمیں وہاں کوئی ناخوشگوار بات نہیں سننی پڑتی تھی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ناخوشگوار باتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 201. تو حبشہ کی جانب پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان شامل تھے، اور اسی طرح سے عامر بن ربیعہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی اس قافلے کے ساتھ شامل تھیں، اور خواتین بھی تھیں. تو اس طرح سے ہجرت حبشہ دکھوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا، اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کے لیے. تو ہجرت حبشہ صرف جان بچانے کے لیے عمل میں نہیں آئی تھی، اس کے اور بڑے بڑے مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی. اس موقع پر میں قصہ غرانیق کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک من گھڑت قسم کا قصہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں میں یہ پھیلایا گیا کہ قصہ غرانیق کے بارے میں جب پتہ چلا اہل حبشہ کو تو وہ واپس آ گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ تو نہیں رکا تھا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل مکہ آئے کہ دیکھو ہم آپ سے اتنا چاہتے ہیں، کچھ ہماری مان لو، کچھ آپ کی ہم مان لیتے ہیں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی تو آپ جب سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں چلے گئے. یہ روایت جو ہے یہ قصہ غرانیق کے نام سے مشہور ہے. یہ سورہ نجم کی آیات ہے نا، افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری دیوی منات کو جو گھٹیا ہے.
تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتہن لترتجا، یہ خوبصورت غرانیق مقدس ہستیاں اور یقیناً ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. یعنی بتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ وہ غلط فہمی ہے جو بہت سارے لوگوں کو لاحق ہوئی، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں، یہ گھڑ کر مسلمانوں میں پھیلایا گیا. حقیقت یہ ہے کہ ان بتوں کے ہاتھ میں کسی کی شفاعت کرنے کا اختیار نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن موقع دیں گے. تو حبشہ سے مسلمان کیوں واپس آئے؟ اصل میں ہوا یہ کہ مسلمان کو وہاں مستقل بنیادوں پر تو نہیں گئے تھے. مسلمان بھی وہاں پر سنتے رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں کہ اب حالات تھوڑے نارمل ہو گئے، پہلے سے بہتر ہو گئے. آپ جانتے ہیں کتنی نفرت ہو، کتنی بڑی دشمنی ہو، ایک خاص سٹیج پر آ کر وہ چیز آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی. جیسے آپ دیکھیے کہ افغانستان میں کتنی طویل جنگ لڑی ہے امریکہ نے، اور اب امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان سے صلح کر لیں. وہی طالبان ہیں جن کے خلاف یہ جنگ جاری رکھی گئی. ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں دشمنی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب آپس میں صلح کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے زندگی رک سی گئی ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی، اور ویسے بھی دشمنی نبھانا کون سا آسان کام ہے، تو اس کے لیے پھر اگر آخری اقدام بھی کریں تو بالآخر وہ صورت نکالنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے لوگ امن میں آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا جو غرانیق کے قصے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تک بس اتنی بات پہنچی تھی کہ اہل مکہ کے ظلم و تشدد میں کمی آ گئی ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت حمزہ نے ابتدا میں اسلام تو قبول کیا تھا اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے، اور اس کے یعنی ایک جیسے چیلنج کے طور پر اس دین کو ایکسپٹ کیا تھا، سمجھ کے نہیں. اس کے بعد حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، لیکن حضرت حمزہ نے بعد میں اسلام کو سمجھا. تو ان دو لوگوں کی آمد کی وجہ سے اسلام سٹرینتھن ہو گیا تھا، یعنی اسلام قوت پکڑ گیا اور مسلمانوں کو قریش پر کچھ غلبہ حاصل ہو گیا. تو ہجرت حبشہ کے بعد چونکہ یہ واقعات پیش آئے تھے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں 5 برس حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. 5 برس تقریباً اسی سلسلے میں گزر گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا عمر کا اسلام لانا، فتح، ان کی ہجرت، مدد اور ان کی خلافت امت کے لیے رحمت ثابت ہوئی. تو ہم مکہ میں بیت اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب عمر اسلام لائے تو وہ قریش سے ٹکرا گئے، یہاں تک کہ ہم سب نے مل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی. یعنی اس وقت لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن بعد میں ایسا دور آ گیا. پھر یوں ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا قریش میں سب سے زیادہ تشہیر کرنے والا کون ہو سکتا، کون سب کو بتا دے گا کہ عمر اسلام لے آئے؟ جواب ملا جمیل بن معمر جمحی. حضرت عمر اس کے پاس پہنچے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے گیا، دیکھوں کیا کرتے ہیں. والد تھے، اور آپ کو پتا ہے بیٹے باپ کے معاملے میں کانشیس بھی ہوتے ہیں. حضرت عمر جمیل سے کہنے لگے کیا تمہیں پتا چلا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جلدی سے اٹھا اور چل دیا. یعنی وہ چونکہ سب میں یعنی آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آپ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہو تو فوراً کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. خیر حضرت عمر اس کے پیچھے اور میں اپنے والد کے پیچھے جا رہا تھا. آپ ان 3 لوگوں کی کیوں دیکھ سکتے ہیں، لائن، قطار. اچانک وہ مسجد حرام کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا اور کعبے کے ارد گرد بیٹھے قریش سے مخاطب ہوا. ابن خطاب بے دین ہو چکا، ابن خطاب بے دین ہو گیا. حضرت عمر قریش سے بولے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. قریش مکہ نے یہ الفاظ سنے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں حضرت عمر پر انہوں نے حملہ کر دیا.
حضرت عمر بہت قوی تھے. مسلسل لڑائی جاری رہی, سورج کافی بلندی تک پہنچ گیا, حتیٰ کہ حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے اور اپنے قریب کھڑے لوگوں سے کہنے لگے, تمہارے جو جی میں آتا ہے کر گزرو, میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر ہم 300 افراد ہوتے تو ہم مکہ میں رہتے یا تم رہتے, یعنی ہم اب تمہیں نکال دیں گے, کہ اگر ہم اتنے افراد ہو جاتے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت اب ویسی نہیں رہی تھی. ہجرت حبشہ کے بعد جب حضرت عمر اور حضرت حمزہ ایمان لے آئے تو مسلمان مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے. دار ارقم جانے کے لیے وہ علل اعلان نکلتے, پہلے تو چھپ کے جاتے تھے, اور قریش مکہ بھی انہیں ناقابل برداشت تکالیف دینے سے رک گئے, یعنی اتنی اذیتیں نہیں دیتے تھے, اور صاحب حیثیت لوگ مسلمان ہوئے, حالات یکسر بدل گئے, بہتری کی طرف مائل ہو گئے. مہاجرین حبشہ سے یہ سلسلہ کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ اچھا, اس دور میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں, میڈیا کے توسط سے بھی خبر نہیں پہنچ سکتی, راستے میں سمندر تھا, اتنی آسانی سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ خشکی میں بھی سفر نہیں کر سکتے تھے. خبر نے کیسے ٹریول کیا ہوگا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, یعنی مکہ سے حبشہ تک کیسے پہنچی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ تاجر تو پہنچتے ہی تھے, لوگ تجارت کی غرض سے جاتے تھے, تو کسی کی نیت نہ بھی ہو لیکن انفارمیشنز پہنچتی ہوں گی, اور لوگ جا کے تاجروں سے ملتے بھی ہوں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو مکہ والوں کی تجارت تھی نا, پھر آپ دیکھتے کہ مکہ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے جدہ کا, جدہ کی بندرگاہ پر بھی تاجر آتے تھے جو دوسرے ملکوں سے آتے تھے, یہاں کے لوگ ان تاجروں سے ملتے, وہ آگے حبشہ تک بھی پہنچتے تھے, اور یہ خبریں اس طرح سے مہاجرین تک بھی پہنچی ہوں گی. مہاجرین کتنے خوش ہوئے ہوں گے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت رکھتے تھے اور واپس آنا چاہتے تھے. انہی کے خاندان, انہی کے قبیلے کے لوگ تھے جو انہیں ایذائیں دیتے تھے, اور لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیفیں بھول جاتے ہیں, رشتہ نہیں بھولتے. پھر اصل رشتہ جنہوں نے یاد رکھا, اللہ تعالیٰ کا رشتہ, حرم سے رشتہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ, یہ واپسی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے. تو مہاجرین کی اصل واپسی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام لانا تھا. طاقتور لوگوں کا آنا مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث بنا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے قریش نے اور تدبیریں اختیار کر لیں. انہوں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے اور اقتصادی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اتنا سخت رویہ دیکھ کر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مزید مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو گئے جو حبشہ سے واپس آ گئے تھے. یوں دوسری ہجرت حبشہ عمل میں آئی. ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حبشہ سے پہلی ہجرت کے بعد مکہ آئے, ان کی قوم نے سختیاں کی, ان کے خاندانوں پر حملے کیے, سخت تکلیفیں پہنچائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. پھر نجاشی کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک ان پر بڑا گراں گزرا تھا, اس وجہ سے ان کی ایذا رسانی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. حضرت عثمان نے عرض کیا, اللہ کے رسول, ہم دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے فرمایا, انتم مہاجرون الی اللہ تعالی و الی لکم ہاتان الہجرتان جميعا, تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہو, تمہارے لیے ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ہے. یعنی تم نے اللہ کی طرف بھی ہجرت کی اور میری طرف بھی ہجرت کی, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان حالات سے گزرے. حضرت عثمان نے کہا, اللہ کے رسول, ہم مطمئن ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں تو ہم حالت اطمینان میں ہیں. یہ روایت سبل الہدا کی ہے, سیرت کا انسائکلوپیڈیا ہے, بہت
تقریباً اس کے 12 والیومز ہیں. بہت خوبصورت انسائکلوپیڈیا ہے عربی زبان میں. موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں وہ وقت بھی آئے جب ایسی کتابیں بھی پڑھ سکیں انشاءاللہ. اب کی بار جب ہجرت ہوئی تو پہلے سے بہت زیادہ لوگ تھے. پہلی ہجرت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ بندھا. 83 لوگوں نے ہجرت کی. پہلے 14 یا 15 تھے, اب 83 لوگ ہو گئے. اگر عمار بن یاسر کو شامل نہ کیا جائے تو تعداد 82 بنتی ہے. سیرت نگاروں کے مطابق اب کی بار عورتوں کی تعداد 18 تھی. علامہ سہیلی, واقدی اور ابن عقبہ کی بھی یہی رائے ہے. ان عورتوں میں 11 قریشی تھیں اور 7 دوسرے قبائل سے تھیں. اس تعداد کے علاوہ بچے ان کے ساتھ تھے جو کہ 82 یا 83 لوگوں میں شامل نہیں تھے. اور یہ ان بچوں کے علاوہ ہیں جو حبشہ جا کر پیدا ہوئے, یعنی حبشہ جا کر بھی تو بچے پیدا ہوئے اور پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی. اب جب دوسری بار ہجرت ہوئی تو اہل مکہ, اہل قریش کے دل پر سانپ لوٹنے لگے. انہیں سمجھ نہیں آتی تھی اتنی بڑی تعداد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم انہیں ضرور واپس لائیں گے. انہیں یہ بہت زیادہ تکلیف دینے والا معاملہ تھا کہ نجاشی نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. اس لیے انہوں نے طے کیا کہ ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا جائے, بہت سارے تحائف دے کے. ان تحائف کی وجہ سے نجاشی کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا. عجیب بات ہے کہ وفد کا فائدہ قریش کو پہنچنے کی بجائے مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچا. حضرت جعفر بن ابی طالب اور نجاشی کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی وجہ سے ان کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں اور مسلمان پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب قریش کے نمائندے وہاں پہنچے تو پروگرام کے مطابق سب سے پہلے ہر پادری کو تحفہ پیش کیا گیا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسی مجلس جس میں ہر پادری کا ریگارڈ کیا جا رہا ہے, ان کو تحائف پیش کیے جا رہے ہیں. ان سے کہا گیا ہمارے کچھ لڑکے بے دین ہو کر آپ کے پاس پناہ گزین ہیں, وہ ہمارے دین کو تسلیم کرتے ہیں, نہ آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ان کے دین کو نہیں پہچانتا. ہماری قوم کے اشراف نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے آئیں. جب ہم بادشاہ سے گفتگو کریں گے تو آپ ہماری سفارش کرنا. اس لیے تحائف دیے تھے کہ سفارشی بنا لیں. نجاشی کے پادریوں نے کہا, وعدہ کر لیا کہ ہم ضرور سفارش کریں گے. جب بادشاہ کو تحائف پیش کر دیے گئے تو اس نے قبول کر لیے. نمائندہ قریش نے یوں کہا, اے بادشاہ, ہمارے کچھ نوجوان بے دین ہو کر آپ کے پاس چلے آئے ہیں. نہ وہ اپنے بڑوں کے دین پر ہے نہ آپ کے دین پر ہے, ایک نیا مذہب اختیار کر چکے ہیں. ہمیں ان کے آباء و اجداد, ان کے بڑوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم انہیں واپس لے جائیں. ظاہر ہے ان کے آباء و اجداد ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی کہ عبداللہ ابن ربیعہ, عمر بن عاص کو سب سے زیادہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں نجاشی مسلمانوں کی باتیں دلائل نہ سننے لگ جائیں. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ نجاشی ان کی بات نہ سنے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ جی, کیونکہ حق کو پہچان جائیں گے, کنونس ہو جائے گا نجاشی. اب ہوا یہ کہ وعدے کے مطابق پادریوں نے بھی سفارش کر دی اور نجاشی کے پاس بھی تحفے ہیں. تو آپ کسی کا تحفہ وصول کر چکے ہو تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کوئی مروت والا انسان بھی سٹیپ نہیں لے سکتا نا. اور پھر اس کے ارد گرد جتنے پادری تھے اس کے درباری, انہوں نے بھی سفارش کر دی اور ان کی بات کی تصدیق بھی کر دی. نجاشی بولا, اللہ کی قسم, ایسے لوگ جنہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس پناہ لی ہے, وہ میرے پاس آئے ہیں, میں انہیں واپس نہیں کروں گا, نہ ان کے خلاف کوئی تدبیر کامیاب ہونے دوں گا. ہاں, ان سے گفتگو کرنے کے بعد فیصلہ ہوگا.
پہلے ان سے بات کر لیں. اگر یہ نمائندے سچے ہوئے یعنی جو اہل مکہ کی طرف سے آئے ہیں تو واپس کر دوں گا، ورنہ میں خود مہاجروں کا دفاع کروں گا، وہ جب تک چاہیں میرے ملک میں رہ سکتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 5 پیج 290. کیسے اس گفتگو کو اگنور کر کے آگے چلے جائیں جو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر اور بادشاہ کے درمیان ہوئی. وہ بھی کیا ہی موقع تھا اللہ تعالی کی طرف بلانے کا. لیکن آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے درباروں میں لوگ روب کھا جاتے ہیں، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں عام لوگ بھی سپیچ کرتے ہوئے بھی ان کی ٹانگیں کپ کپانے لگتی، ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے، انسانی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لوگ عام گفتگو تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی میسج دینا ہو تب بھی زیادہ لوگوں کے مجمع میں انسان کی کیفیت بدل جاتی. نجاشی نے صحابہ کرام کو جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے انہیں دربار میں حاضر ہونے کا پیغام بھیجا. سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اچھا بادشاہ سے اب کیا بات کریں. آخر متفقہ فیصلہ ہوا کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم وہی بات کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہمیں اس کی تعلیم دی. نجاشی نے اس موقع پر نصارہ کے علماء کو بھی بلا لیا. یعنی عجیب میدان تھا جو سج گیا. ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف پادری بھی آ گئے ہیں. پھر یوں ہوا کہ نصارہ کے علماء نے، پادریوں نے انجیلیں کھول کر سامنے رکھ لی، جیسے آپ قرآن کھول کر سامنے رکھ لی کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہاں کون سی بات آئی. جب مہاجرین سے کہا گیا، سوال کیا گیا کہ یہ کیسا دین ہے جس کی بدولت تم نے اپنی قوم کو خیرباد کہہ دیا اور پھر ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ ہی تمہارا دین یہاں کے کسی دوسرے مذہب سے میل کھاتا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہمارے نمائندے حضرت جعفر بن ابی طالب تھے. انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم تو فرسودہ خیالات کے حامل قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھے، قطع رحمی کرتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی ہمارا شعار تھا، ہم جنگل کا قانون مانتے تھے، طاقتور کا کمزور کو ہڑپ کر جانا عام تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسا رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، جس کی صداقت، امانت اور پاک دامنی سے ہم واقف تھے. اس نے ہمیں پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کی عبادت سے روک کر اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا. ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا. نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت جعفر نے بادشاہ کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرتے ہوئے کہا اے بادشاہ ہم نے اس نبی کی تصدیق کی، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کی. اب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں. لیکن ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اس نے ہمیں تکلیفیں دی، ہمیں اس دین سے برگشتہ کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے لگیں اور وہی گندے کام کریں جو پہلے کیا کرتے تھے. جب انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اتنی سختی کی کہ ہمارے دین کے راستے میں حائل ہونے لگے، تو ہم نے آپ کے شہر میں آپ کی پناہ حاصل کر لی. آپ کے سوا ہم نے کسی پر اعتبار نہیں کیا. اے بادشاہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے. ام المومنین ام سلمہ فرماتی اس کے بعد نجاشی نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز؟
حضرت جعفر نے کہا ہاں. نجاشی نے کہا پھر سناؤ. حضرت جعفر نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. ابتدائی آیات تلاوت فرمائی جس کے نتیجے میں نجاشی اتنا رویا اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور علماء نصارہ بھی رونے لگے, ان کی انجیلیں بھی تر ہو گئیں. سبحان اللہ. پھر نجاشی کہنے لگا اللہ کی قسم یہ کلام اور جسے موسیٰ لائے تھے ایک ہی مشل کی کرنیں ہیں. اے قریش کے نمائندگان تم واپس چلے جاؤ, نہ تو میں انہیں واپس کروں گا نہ ان کے خلاف کوئی تدبیر کامیاب ہونے دوں گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نجاشی کے دربار سے باہر آئے تو عمرو بن عاص کہنے لگا کل میں ان مہاجرین کے خلاف ایسا حربہ اختیار کروں گا جو ان سب کی جڑ کاٹ کر رکھ دے گا. عبداللہ جو قدرے ہمارے حق میں تھا کہنے لگا ایسا نہ کرنا, اگرچہ وہ ہمارے مخالف ہیں لیکن رشتہ دار تو ہیں. عمر کہنے لگا اللہ کی قسم میں نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ کو بشر مانتے ہیں. پھر جب اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ناروا عقیدہ رکھتے ہیں, آپ انہیں بلا بھیجیں, ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نجاشی نے انہیں بلا بھیجا, وہ ان سے حضرت عیسیٰ کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا. ہمیں اس طرح کی صورتحال سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. چنانچہ ہم سب اکٹھے ہوئے, باہم مشورہ کیا کہ جب بادشاہ نے تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تو تم کیا کہو گے. سب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہم ان کے بارے میں وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ہمارے نبی پر اترا ہے. پھر ایسا ہی ہوا, جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت جعفر نے جواب دیا ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں وہی ہے جو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے, وہ اللہ کے بندے, اس کے رسول, اس کی پاکیزہ روح اور اس کا ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن کنواری مریم کی طرف القا کیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نجاشی اپنا ہاتھ نیچے لے گیا, اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا جو عقیدہ ہے اس میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. یعنی یہ وہی اصل عقیدہ ہے جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. نجاشی کی اس بات پر اس کے پادریوں نے غصے اور نفرت کا اظہار کیا. بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم تم چاہے ناراض ہو جاؤ, میں یہی درست سمجھتا ہوں, میں نے مان لیا کہ یہ بالکل ٹھیک وہی عقیدہ ہے. پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوا اور ہمیں کہنے لگا تم میری سرزمین میں امن سے رہو گے, تمہیں برا بھلا کہنے والا ہر فرد نقصان اٹھائے گا, کوئی مجھے تمہارے بدلے میں سونے کا ڈھیر بھی دے دے قبول نہیں کروں گا اور میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر اس نے اپنے اہلکاروں سے کہا ان کے تحائف واپس لوٹا دو. یہ سب سے بڑا جسر تھا جو نجاشی نے دیا, ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہت دی تھی تو اس نے کوئی رشوت نہیں لی تھی, یعنی اللہ پاک نے کوئی رشوت قبول نہیں کی تھی, اس لیے میں بھی کوئی رشوت قبول نہیں کروں گا. جو میرے خیر خواہ ہیں میں ان کا خیر خواہ رہوں گا, یعنی میں مسلمانوں کا ساتھ دوں گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ قریشی بڑے بے آبرو ہو کر نجاشی کے کوچے سے نکلے, یعنی نجاشی کے دربار سے نکلے, تحفے بھی واپس کر دیے اور ہمیں اچھا ہمسایہ اور اچھا ٹھکانہ دونوں ہی میسر آ گئے. کیا آپ دیکھتے ہیں اس ہجرت کا کیا اثر ہوا؟ نجاشی مسلمان ہو گیا. مکہ میں رہتے ہوئے ظلم سہتے رہتے ہجرت نہ ہوتی تو نجاشی کیسے مسلمان ہوتا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو درست تسلیم کر لیا, لیکن اپنے ایمان کو اس نے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے چھپا لیا, بادشاہ ہونے کے باوجود. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نجاشی فوت ہوا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی، اپنے اصحاب کو لے کر جنازہ گاہ میں آئے، صفیں درست کی اور 4 تکبیرات سے جنازہ پڑھایا۔ یہ 951 نمبر روایت ہے صحیح مسلم کی۔ حضرت جابر سے روایت ہے جب نجاشی فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک نیک آدمی انتقال کر گیا ہے، تم سب اپنے بھائی اسمہا کی نماز جنازہ ادا کرو۔ نجاشی کی وفات 9 ہجری کو ہوئی، ایک قول 8 ہجری کا بھی اور فتح مکہ کا بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر مومنوں کو تکلیف پہنچے تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں، اور ہجرت حبشہ کرنے والوں میں رسول اللہ کے چچا، آپ کی بیٹی، آپ کا داماد وغیرہ شامل تھے۔ تو کسی تحریک کا سربراہ، اس کا خاندان اگر یوں عام لوگوں کے ساتھ شامل رہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کی ہمت بنتی ہے۔ اگر خاص لوگ محفوظ رہیں، عام لوگ خطرے میں گھرے رہیں تو یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، اصل طریقہ یہی ہے۔ ہجرت حبشہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، اور پھر ہمیں ہجرت حبشہ کے حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ سخت حالات میں وہ غیر مسلموں کی بھی پناہ لے سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرزمین حبشہ کو منتخب کرنا دفاعی نقطے کا اشارہ ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ممالک پر بھی کتنی گہری نظر رکھتے تھے اور اچھے برے حکمران کی بھی پہچان رکھتے تھے۔ آپ نے ہجرت کے لیے ایک دارالامن کو آسانی کے ساتھ منتخب کر لیا۔ حقیقت یہ کہ ایک رہنما کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہے، قوموں اور حکومتوں کے طور اتوار سے آگاہ رہے۔ ہجرت حبشہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تمام تحریکیں حد المقدور دشمن سے پوشیدہ رکھی جائیں تاکہ اس کے منشور کو اور اس تحریک میں کام کرنے والے افراد کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دشمن کے پروگراموں سے آگاہ رکھنا چاہیے اور دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قریش نے پوری سمجھداری سے پروگرام بنایا تھا لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کو دین قیم کی تعلیمات اور نجاشی کے سامنے دین کی بات رکھنے کا موقع مل گیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کام کو باہمی مشورے سے طے کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرشپ رول اس کو دیتے تھے جس کو آپ لیڈرشپ کوالٹیز میں سب سے آگے پاتے تھے۔ تو حضرت جعفر کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھر میں زندگی بسر کی تھی۔ تمام مہاجرین میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی دعوتی سرگرمیوں سے آشنا تھے۔ نبی کریم کے چچا زاد تھے، آپ کے بارے میں قابل اعتماد گفتگو کرنے کی امید تھی، اور حضرت جعفر کی سیرت اور اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نظر آتا ہے۔ ان میں خاندانی جمال بھی موجود تھا۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، کہ اے جعفر تو سیرت اور صورت میں میرے مشابہ ہے، یعنی مجھ سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت جعفر کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے، آپ اسے پڑھنا چاہیں، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 2699۔ ہجرت حبشہ کے بعد اسلام حبشہ میں بھی اثر انداز ہوا، بادشاہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور عقل مند لوگوں نے بھی، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یوں یہ دعوت مکہ سے نکل کر پہلے حبشہ پہنچی، اور پھر کس طرح سے مزید راستے کھلتے چلے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی استحکام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہوا۔ تو معاشرتی استحکام کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کی تھی وہ یہ دونوں
فرائض خوب اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے معاشرتی استحکام حاصل کیا ان کے اثرات مدینہ پر بھی مرتب ہوئے. اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز معاشرے کو استحکام بخشنے والی ہے وہ اعلی اخلاق، عمدہ اعلی اقدار ہیں، اچھی ویلیوز ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.